اب کیونکہ اشر نجمی صاحب کی کتاب کے حوالے سے یہاں گفتگو ہونی ہے اور تقریب پذیرائی اس پروگرام کو نام دیا گیا ہے، میں اشر نجمی صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس سے پہلے میں یہاں ان کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کو کسی ایک صنف تک محدود نہیں رکھا جا سکتا. ان کی مدیرانہ صلاحیتوں کی بات کی جائے تو وہ کبھی بھی کسی عظیم شخصیت سے مرعوب نہیں ہوتے، جیسا کہ میں نے دیکھا ان کے ساتھ ادارت کرتے ہوئے اس بات کی کہ وہ ہمیشہ تخلیق کو تخلیق کار پر جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. اگر کسی کی تخلیق اچھی ہے اور اگر وہ جونیئر بھی ہے تو اس تخلیق کی بنا پر وہ اس کو فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہند و پاک سے نکلنے والے رسائل میں اس بات نے منفرد اور نمایاں شناخت قائم کی ہے. اشر نجمی غیر معمولی ذہن کے مالک ہیں. وہ ان لوگوں میں نہیں ہیں جو گنبد بیدر میں بیٹھ کر اپنی ہی صدا کے اسیر رہتے ہیں، بلکہ ان کی نگاہ زبان و ادب کے عالمی منظرنامے پر گہری ہے. اور واقعی ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ان جیسا مدیر موجود ہے، اور انہوں نے جو اس بات کے رسالے نکالے ہیں اور اس بات کے حوالے سے جو انمٹ نقوش ثبت کیے ہیں وہ واقعی قابل تعریف ہیں. اس بات نے شروعات سے ہی اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے، خصوصاً اس بات کے دوسرے دور میں اس کے جو خاص نمبر شائع ہوئے، چاہے وہ سرخہ نمبر ہو یا عالمی نثری ادب نمبر ہو یا مشاعرہ نمبر ہو، یہ تمام جو ہے وہ رسائل دستاویزی حیثیت کے حامل ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان موضوعات پر مواد جمع کرنا اور پھر اس مواد کو سلیقے سے پیش کرنا بغیر جنون کے ممکن نہیں ہے، اور یہ جنون اشر نجمی کی ذات کا حصہ ہے. مجھے غالب کا یہاں شعر یاد آ رہا ہے کہ مستانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال، مستانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال، تا باز گشت سے نہ رہے مدعا مجھے. اشر نجمی اردو فکشن کی دنیا میں جب انہوں نے قدم رکھا تو اس میں بھی وہ اپنے منفرد انداز اور پوری آب و تاب کے ساتھ داخل ہوئے، اور ان کے اب تک 3 ناول اس نے کہا تھا، صفر کی توہین اور جوکر شائع ہو کر صاحبان نقد و نظر سے خراج وصول کر چکے ہیں. ان کے پہلے ناول اس نے کہا تھا کو ہمارے درمیان خالد جاوید صاحب موجود ہیں، انہوں نے اردو کا پہلا پوسٹ ماڈرن ناول قرار دیا. اس کے بعد صفر کی توہین آیا اور اس کو اردو کا پہلا فلسفیانہ ناول قرار دیا ہے. حال ہی میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ جس کے حوالے سے آج یہ تقریب پذیرائی ہے، گمشدہ خوابوں کی ایک رپورٹ منظر عام پر آ کر گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے، اور اسی کے حوالے سے یہ تقریب پذیرائی ہے. میں اشر نجمی صاحب سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے جناب اشر نجمی صاحب. جناب صدر، معزز حاضرین، اول تو اس پروگرام میں میری موجودگی بے معنی ہے. اس لیے بے معنی ہے کہ وہ مشہور چائنیز رائٹر مویان نے شاید کہا تھا کہ تخلیق کار کو تخلیق کرنے کے بعد اس سے الگ ہو جانا چاہیے. اسی بات کو شمس الرحمن فاروقی صاحب کہا کرتے تھے، کسی اور انداز میں، کسی اور کانٹیکسٹ میں کہا کرتے تھے، لیکن تقریباً بات وہی ہے کہ تخلیق کار سے اس کی تخلیق کے بارے میں زیادہ نہ پوچھو، اور جو وہ بولے اپنی تخلیق کے بارے میں اس کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کی بھی ضرورت نہیں. تو میں یہ خطرہ نہیں مول رہا ہوں، میں اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں.
تقریباً 2 ماہ پہلے یہ کتاب ریلیز ہوئی اور آپ میں سے بیشتر نے پوری کتاب پڑھ لی، یا جیسا کہ نگار عظیم صاحبہ نے بتایا کم سے کم 2-4 افسانے تو ضرور پڑھ لیے ہوں گے. تو میں سننے کے لیے آیا ہوں 1300 کلومیٹر دور سے کہ آپ نے جو تجربہ کیا پڑھنے کا اس کتاب کو، وہ میں سننا چاہتا ہوں. ضروری نہیں کہ میرے لکھنے کا تجربہ آپ کے پڑھنے کے تجربے سے میچ ہو جائے، ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ تصادم ہو جائے گا، ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں سننا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی سننا چاہتا ہوں چونکہ جب میں نے اس نے کہا تھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب میں نے اس نے کہا تھا، لکھا اور شائع ہوا 2021 میں غالباً، تو کئی سرگوشیاں میرے کانوں تک بھی آئیں، آپ نے بھی سنی. پاکستان میں تھوڑی لاؤڈ تھیں، ہندوستان میں تھوڑی دبی زبان میں تھیں، کہ یہ بڑھاپے میں فکشن نگاری. اور یہ بات تو صحیح، الزام بالکل درست تھا، بڑھاپے میں فکشن نگاری. پھر اس بڈھے نے پچھلے 3 سال میں 21، 22، 23 اور اب تو 24 ہے، 24 میں 64 سال کا ہوں آج جب میں یہاں کھڑا ہوں. تو یہ بڑھاپے کی اولاد 3 یا 4 ہو گئی. اس سے پہلے میرے کھاتے میں، میرے شجرے میں میری اولاد نرینہ بھی نہیں تھی. تو یہ اچانک کون سا معجون میں نے کھایا، اس کی بڑی تفتیش شروع ہو گئی، جو درست بھی ہے، صحیح بھی ہے، اس کا جواب بھی میں دوں گا. میں تو یہی باتیں کہہ سکتا ہوں، کتاب پر کیا کروں. میں ملزم بن کر آپ کی عدالت میں کھڑا ہوں. یہ ہیں جو فیصلہ سنائیں گے میری فکشن نگاری پر. لیکن بھائی، ملزم کو سزا سنانے سے پہلے یا اس پر فیصلہ سنانے سے پہلے ہمارے یہاں ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ملزم کو اپنی صفائی پیش کرنے کی اجازت دی جائے. تو سب سے پہلے اس سے اجازت کا فائدہ اٹھانے سے پہلے میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ یہ اس نے کہا، رضوان نے کہا کہ وہ تو کچھ منفرد سوچتے ہیں، حالانکہ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ الٹا سوچتے ہیں، ہے نا. الٹے کو تھوڑا شائستہ آدمی ہے، مہذب آدمی ہے، اس نے الٹا کر دیا، یہ کر دیا، منفرد کر دیا. منفرد مطلب اکیلا ہونا. اکیلا ہونا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو خالد بھائی بتائیں گے کہ اکیلا ہونے کا عذاب کیا ہوتا ہے. تو میں جب وہاں سے چلا، یا پروگرام جو مرتب ہوا، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ دلی تک آتے آتے پہنچتے یہ گمشدہ خوابوں کی ایک رپورٹ کی بجائے گمشدہ وائرس کی ایک رپورٹ ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ جو میں نے دعوت نامے شیئر کیے تھے آپ سب کے سامنے ہوگا. اس کے بعد جب میں یہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس 3 دن میں پرسوں آیا ہوں، اس 3 دن میں ایک کے بعد ایک لوگ بیمار پڑنے لگے. تو گمشدہ وائرس کی رپورٹ ہے یہ. لیکن میں آپ لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں، میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ اس وائرس سے محفوظ رہے اور یہاں پر موجود ہیں. اور میں آپ کے لیے یہ بھی دعا گو، اور میں اس بات کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ دیکھیں یہ وائرس جو ہے وہ کل راجدھانی ایکسپریس سے چلا جائے گا ممبئی. پھر مجھے ایک سبق اور ملا. حالانکہ خالد بھائی، خالد جاوید اور میرے اندر اور خورشید اکرم سبھی ہم سب ساتھ میں تھے. عتیق اللہ صاحب واقعی بیمار ہیں، سبھی واقعی بیمار ہیں، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، سب واقعی حقیقتاً بیمار ہیں. اللہ ان کو شفا دے، آمین. ایک سید صاحب ہماری رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کی دعا تو قبول ہوگی. میں بھی سید ہوں، 2 سید کا یہ ناقبول ہو ہی نہیں سکتے دعا. تو ہم دونوں دعا کر رہے ہیں یہاں سے اسٹیج سے، بالکل واقعی بیمار ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری بات یہ ہوئی کہ جناب ایک تو بیمار لوگ پڑھنے لگے، دوسرا یہ ہوا. اچھا اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں. دیکھیے یاد آتا ہے، میں ایسی بولتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند آئے یا نہیں آئے. میں مسجع و مقفع نثر نہیں لکھ پاتا. میں تو ہندی کا بندہ ہوں. کئی لوگ بولتے ہیں ہندی کا بندہ ہے. کملیشور نے میری گت مار دی
میں تو اچھی خاصی اردو لکھ رہا تھا. جب میں نے سیریز لکھنی شروع کی زی ٹی وی کے لیے پوجا بھٹ کے پروڈکشن میں, اس سے پہلے بہت اچھی اردو تھی میری. تو انہوں نے کہا صاحب یہ کون بندہ ہے جو ایسے ڈائلاگس لکھ رہا, مکالمہ لکھ رہا, حالانکہ اس سے پہلے میں کئی 723 ایپیسوڈ کر چکا تھا مختلف سیریلز کے. لیکن یہ کملیشور تھے جو وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے, کریٹو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا نہیں اس آدمی کو نکالو, اس آدمی کی زبان ہی نہیں ہے, اس آدمی کے پاس زبان ہی نہیں ہے فکشن کی. دیکھیے میں سیکھ رہا تھا, میں آ رہا ہوں, اب جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بڈھا اچانک 60 سال کے بعد کہاں سے آ گیا فکشن نکال. مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایک دن فکشن لکھنا ہے. میرے پاس ایسا کوئی رومانٹسزم نہیں ہے, کوئی ایسا رومانٹک واقعہ نہیں ہے کہ میں جیسے فاروقی صاحب کے ساتھ تھا کہ بھئی میں نے خود چھاپا کہ دلدل کے باہر یا ناولٹ لکھ دیا بچپن میں, پھر افسانے بھی لکھے, پھر تو میری بدقسمتی رہی. اچھا خالد جاوید صاحب کئی بار ہم سے بتا چکے ہیں کہ ان کا تو پورا علمی گھرانہ تھا, ان کی یہاں کتابیں پڑھی اور سنی جاتی تھیں, کئی بار بتا چکے ہیں, ہے نا. اور بھی ہیں کئی لوگ. میرے ساتھ ایسا کوئی پس منظر نہیں تھا, کوئی پس منظر نہیں تھا. میرا باپ ٹاٹا اسٹیل سروس میں سروس کرتا تھا, میں اس کی جگہ لگا, اور وہ بھی میٹرکولیشن کے فوراً بعد لگا میں. تو کوئی ایسا فکشن کا. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں کہ فکشن سے براہ راست نہیں, بالواسطہ رشتہ تو تھا میرا. کیسے؟ میں 9th میں جب تھا, میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں, بعد میں گریجویشن میں نے آرٹ سے کیا. 9th میں جب تھا تو میں بڑی والی پریکٹیکل بک ہوتی, اس زمانے میں تو ہوتی تھی, پتہ نہیں اب ہوتی ہے کہ نہیں, اس کے اندر پاپولر لٹریچر رکھ کر پڑھا کرتا تھا میں, اور فیل ہو گیا 9th میں. یہ میرے پورے تعلیمی ریکارڈ میں ایک ہی فیل ہے, اور وہ ہے 9th. اب وہ میں یہ راز میرے پاس ہے, چونکہ ابا اماں تو جانتے نہیں تھے, ابا اماں تو سوچ رہے ہیں پریکٹیکل کی کتاب پڑھ رہا ہے. لیکن میں نے ابن صفی کو نہیں پڑھا, ایک دو ناول پڑھے, لیکن مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا. خاص پسند, اب آپ لوگ جوتے لگائیں گے مجھے, چونکہ ابن صفی کے کو برا بولنا بھی غلط ہے, حالانکہ وہ اچھا لکھتے, لیکن میرا وہ اس زمانے میں جانر نہیں تھا پڑھنے کا. آپ کو حیرت ہوگی کہ میں بہت خراب کتابیں پڑھتا تھا, رومانٹک ناول پڑھتا تھا. وہ ایک پاکستان میں ہوتی تھیں دیبا خانم, ان کو پڑھا میں نے, بڑا مزہ آیا سر. سینسیشن ہے, اور وہ خوابیدہ فضائیں ہیں, مصنوعی فضائیں, بناوٹی. اس کے بعد میں نے مظہر القلوی کے ترجمے کی چارٹ پڑھی, رائڈر ہیگٹ, اور بھی بہت ساری کتابیں آپ سب جانتے ہیں. پھر جیمز ہیڈلی چیز کی پڑھی, تھرلر. ایسی بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی, چونکہ میں اس وقت اپنے لیے پڑھ رہا تھا, مجھے پڑھ کر لکھنا نہیں تھا. اس لیے میں ایماندار قاری کم سے کم تھا, اور وہ فکشن ہی تھا, شاعری نہیں پڑھ رہا تھا میں. پھر دھیرے دھیرے, ابھی یہ لمبا سفر ہے, اب اس کو جانے دیجیے, لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دھیرے دھیرے بلوغت کی طرف جب آیا, بلوغت سے مراد یہ کہ پڑھنے کی بلوغت, تو ایسا نہیں کہ اچانک جمپ لگایا میں نے. سب سے پہلا جو افسانوی مجموعہ تھا, مجھے ابرار مجیب نہیں ہے, ان کو برین کا پرابلم ہے, ورنہ وہ بتاتی, اس کی تصدیق کرتے. اس نے سجیسٹ کیا تھا کہ باد صبا کا انتظار پڑھو. ہم لے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا اس کا لکھنے والا کون ہے؟ بولے یار بہت بڑے رائٹر ہیں سید محمد اشرف. تو مجھے تو پتہ نہیں بھائی سید محمد اشرف کون ہیں. خالد جاوید اس وقت شپکون میں بہت چھپ رہے تھے, لیکن اس تک نہیں بتایا اس نے سراغ. پہلے تو باد صبا کا انتظار, تو باد صبا کا انتظار پڑھا, رکھ دیا میں نے. اچھا میری ایک عادت تھی کہ جو کتابیں مجھے پسند نہیں آتی تھی وہ فوراً میں اس کو کیا کرتا تھا, شیلف پہ رکھ دیتا تھا, اس کو ہٹاتا. اب کیا ہو گیا ہے, جو کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے بڑی آسانی سے کہ کتاب خراب ہے. میں یہ کرتا تھا کہ جو کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو رکھ دیتا تھا کہ ابھی اس کو پڑھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں, بعد میں پڑھ لوں گا. پھر وہ برسوں بعد باد صبا کا انتظار, نمبردار کا نیلا, سب پڑھا میں نے. تو اس وقت جس وقت گلشن نندا اور دیبا خانم وہ سب پڑھ رہا تھا,
اور پھر دھیرے 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 وہ پورا سفر ہے. لیکن جب میں نے دیکھا محبت کا اظہار تو کئی طرح سے ہوتا ہے. ملان کنڈیرا کا ایک افسانہ ہے, خالد بھائی کو یاد ہوگا, اس وقت عنوان نہیں یاد آ رہا ہے, اس کا ترجمہ ہندی میں بھی ہوا ہے, اردو میں نے بھی کیا ہے, لفٹ لینے کا کھیل. وہ جو محبت ہے, محبت اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے. ایک بوائے فرینڈ ہے, ایک گرل فرینڈ ہے, آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, اور وہ پیٹرول پمپ کے پاس انہوں نے کھیل سوجی. انہیں لڑکی, وہ جب تک پیٹرول بھروا رہا ہے, وہ لڑکی تھوڑی سی اندر آگے سڑک پر نکل گئی, اور اس طرح سے لفٹ کے لیے اشارہ کرنے لگی اپنے بوائے فرینڈ کی گاڑی کو, جیسے وہ سڑکوں پر مطلب اپنا جسم بیچنے والی کوئی عورت لڑکی ہو. بس مذاق میں لڑکے کو بھی سوجی, اس نے بھی ایسے اوباش آدمی کا روپ دھارن کر لیا فوراً مزے کے لیے کہ اس نے ویسے ہی اس کو لفٹ دیا. سر اس کے بعد جو کہانی چلی ہے دیکھیے, کیسے سوئچ آف ہوتا ہے ایک کیریکٹر, دوسرے میں سوئچ ان ہو رہا ہے. اب دونوں ایک دوسرے کا محاذبہ کر رہے ہیں, برسوں پرانی دوستی کیسے ایک دوسرے نظریے سے چلتی ہے. اب وہ اپنے اپنی کیریکٹر, جو ایک نقلی کیریکٹر آورن اوڑھا ہے, وہ ان کا اصلی کیریکٹر بنتا جا رہا ہے, اس سے پیچھا چھڑا رہے ہیں. تو محبت تو یہ بھی, مجھے لگا یار بھائی یہ بڑے مزے کا ہے. مارکیز کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ نارمل ہے, ہر آدمی کے پیچھے ایک عدد دم لگا دو. کہانی تو یہ بھی ہے. سر میں اس رائٹر سے, میں پرسنلی اپنی بات کر رہا ہوں, میں اس رائٹر سے بہت زیادہ ناراض رہتا ہوں, بلکہ مجھے غصہ آتا ہے جو مجھے, جب میں کتاب پڑھ رہا ہوں, اور کتاب اور تنہائی اور اکیلے پن کا بہت رشتہ, جو میری تنہائی میں موکل ہوتا ہے بار بار, جو مصنف بیچ میں آ جاتا ہے, بار بار انگلی پکڑ کے کہتا ہے کہ ادھر سے چلو ادھر سے چلو, دیکھو یہ ساری چیزیں میں نے کھول کے رکھ دیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ رائٹر کو مجھ پر بھروسہ نہیں. وہ میرے لیے کتاب میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑ رہا ہے. میرے لیے اسپیس کہاں ہے کہ میں کچھ ڈسکور کروں؟ وہ ہے ہی نہیں. تو مجھے غصہ آتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا قاری مجھ سے غصہ نہ ہو. تو کہیں میں, جیسے اشرف صاحب سے بات جب ہو رہی تھی, تو کہیں افسانوی مجموعہ بھی لکھا, جیسے مالک اشتر بیٹھے ہیں, انہوں نے پہلا یہ کیا, اور دوسرے اس میں شاید مجھے یاد نہیں آ رہا, صفر کی توہین میں ایک جملہ یاد آتا ہے, انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ میں پہلے, ایسا لگتا ہے کہ اشر نجمی صاحب نے جو پہلا ناول تھا اس نے کہا تھا, اس کے بعد اس ناول میں انہوں نے قاری کو ایکوموڈیٹ کیا ہے, یعنی وہ تھوڑا سہل بیانی. لیکن مالک اشتر اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ میرا ایکوموڈیٹ کرنا بھی, یار قاری کو تو میں اپنگ نہیں کروں گا, اپاہج نہیں بناؤں گا, قاری میرے لیے بہت اہم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جدیدیوں نے قاری سے پیچھا چھڑا لیا. معاف کیجیے گا, قاری کو سب سے زیادہ پرموٹ کیا اگر تو جدیدیوں نے کیا ہے. سب سے زیادہ پرموشن, سب سے زیادہ قدر و منزلت اگر دی ہے قاری کو تو جدیدیوں نے دیا ہے. ترقی پسندوں نے تو ٹھینگا دکھایا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں, جو میں لکھ رہا ہوں وہ پڑھو وہی سمجھو. ہم نے بتایا, جدیدیوں نے بتایا, اور جدیدیت کے بعد باقی لوگوں نے. نہیں, میرے ساتھ بیٹھو, ہم دونوں مل کر ایک کتاب تخلیق کرتے ہیں. تو سر میں اسی, میرا شجرہ وہی ہے, میرا رشتہ اسی ادیبوں کی جماعت سے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, کسی کو نہیں بول رہا ہوں, لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت قسیم اظہر اور نورین جس جوان عمری میں, یہ آپ لوگوں کو بڑی سہولتیں, آپ کو تو خالد جاوید اور ان تمام لوگوں کی معیت حاصل ہے, رہبری حاصل ہے. سر آپ جس زمانے میں کہانیاں لکھ رہے ہیں, اور کیا غضب کی کہانی قسیم اظہر کی میں نے پڑھی, اور نورین پر تو تبصرہ بھی کیا تھا چھوٹا سا. اس زمانے میں تو ہم جانتے بھی نہیں تھے سر, اس زمانے میں وسائل کی کمی تھی. اس زمانے میں تو ہم کہانی پڑھ رہے تھے تو اچانک ایک بڈھا نہیں پیدا ہوا, بلکہ وہ سفر طے کر رہا تھا وہاں سے, کوئی لکھ نہیں رہا تھا, وہ گلشن نندا سے سفر کرتا وہ آیا. دھیرے دھیرے زینہ بزینہ, اچانک لفٹس کی سواری نہیں کی. میں کسی یونیورسٹی میں جا کر کسی اردو کلاس کے ڈیسک پہ پیچھے بیٹھ کر منٹوں پر کلاس نہیں لے رہا تھا.
جو میں نے کیا، منٹو کو پڑھا، خود ہی کیا، خود ہی کو رد کیا، پھر پڑھا، پھر رد کیا. تو یہ پروسیس میرا ہی تھا. مجھ پر نہ میری گائیڈنس کے لیے کوئی خالد جاوید نہیں تھے، کوثر مظہری نہیں تھے، کوئی نہیں تھا سر. تو آپ ایسا نہ سمجھیے. اب میں جب اس الزام کے بعد پلٹ کے دیکھتا ہوں کہ کیا واقعی 60 کے بعد ہی میں نے لکھنا شروع کیا، تو جواب نفی آتا ہے کہ نہیں صاحب، تیاری تو آپ پہلے سے ہی کر رہے تھے. جمع جو ذخیرہ اندوزی ہے، ذخیرہ اندوزی بڑا کرپٹ لفظ ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ بہت پہلے سے ہو رہی تھی، بس اس کی ترسیل اب ہوئی ہے. تو یہ جو جمع ہوا مواد ہے، صدیق عالم کا بھی ذکر کر دوں. صدیق عالم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار یہ کہاں جمع تھا، یہ سب کہاں جمع تھا. مطلب کہیں جمع نہیں تھا. مجھے ایسا لگتا ہے، صدیق نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سب تمہارے اندر کہیں چھپا ہوا تھا، اور یہ دراصل ہر نئی کتاب تم خود کی نئی دریافت کر رہے ہو، اور یہ بات حقیقت ہے. تو بھائی ملزم کی صفائی ختم ہو گئی، اب عدالت اپنی کارروائی شروع کرے. بہت شکریہ.